اور بلکہ جہاں نکلنے کا حکم دیا ہے وہاں اگر نکلنے میں تاخیر ہو گئی ہے تو وہاں عذاب کی دھمکی بھی ہے، الا تنفروا، اگر نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، کیونکہ اللہ کے راستے میں نہ پھرنا دین کو مٹانا ہے، اور دین کو مٹانے والوں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ پکی بات قرآن کی بات بالکل صاف ہے، دین میں لے کر نہ پھرنا دین کو مٹانا ہے، اور دین کو مٹانے والوں پر اللہ کا عذاب آنا ہے۔ صاف ہے اللہ تعالیٰ نے الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیں گے اور تمہیں ہٹا کے دوسروں کو لائیں گے جس سے اللہ تعالیٰ میں دین کا کام لیں گے۔ میرا دوستو، اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے زمانے میں اللہ نے آپ سے پہل کروائی ہے۔ اس زمانے میں اس دعوت کے فریضے کو اور انبیاء علیہ السلام کی راہ محنت کے دوبارہ زندہ ہونے کا جو سبب بنا ہے اس پر اللہ نے آپ سے پہلے کہا۔ اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کے ذمہ حق بنتا ہے کہ آپ اس دین کی دعوت کو لے کر ملکوں میں جائیں، سب سے پہلے آپ کا حق بنتا ہے، پہلے آپ کا حق بنتا ہے کہ اس دین کی دعوت کو لے کر ملکوں میں جائیں، یہ پہلے آپ کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ وہ مہاجرین جو پہلے ہجرت کیا اور پہل کی ہجرت کرنے میں اللہ تعالیٰ کا ان کا درجہ اونچا درجہ ہے۔ تو میرے دوست عزیزو، اصل بات ہے کہ دین کی دعوت کو لے کر پھرنا، اس لیے کہ دین کی دعوت ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی قلم سے، کسی اخبار سے، کسی رسالے سے، کسی اور ذریعے سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس فریضے کے ادا کرنے کا جو سب سے بنیادی وہ شرط ہے وہ اپنے بدن کو استعمال کرنا ہے۔ میں تو کھل کر کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں کہ اس طرح نماز کے ادا کرنے کے لیے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس طرح دعوت فریضے کا ادا کرنے کے لیے انسان کے بدن کا کوئی متبادل نہیں، انسان بدن کو کوئی متبادل اپنے بدن کو استعمال، اس لیے کیا بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ ایک ایسا فریضہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے سارے مسلمان ایک کشتی کے سوار ہیں۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ اعلان کر دو کشتی میں کوئی سوراخ نہیں کرے گا تو سوراخ کرنے والا غرق ہوگا، آپ بچ جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ آپ پمفلیٹ صاحب تقسیم کرا دو کشتی میں، کوئی سوراخ نہیں کرے گا، آپ کہ جی میں نے تو بات پہنچا دی، میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، اب جو سوراخ کرے گا وہی ہلاک ہوگا، نہیں، آپ بھی ہلاک ہوں گے، کیونکہ حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ آپ اعلان کر دو کوئی سوراخ نہیں کرے گا، حدیث میں فرمایا کہ اگر آپ نے سوراخ کرنے والے کا جا کر ہاتھ نہ پکڑے۔ اصل بات یہ ہے کہ گناہ کرنے والا شخص وہ کشتی میں سوراخ کرنے والا ہے۔ اصل بات یہ ہے بے دینی سے جو امت کی کشتی کو نقصان ہے، اس نقصان سے بچنے کے لیے اور کشتی کو ڈبونے سے بچانے کے لیے اور اپنی نجات کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ قرآن نے صاف کہا ہے کہ امت کی نجات کا صرف دعوت ہی ایک راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ قرآن نے آپ اسے غلو کہیں تو کہیں، آپ کی بے وقوفی ہے اور کچھ نہیں ہے، ورنہ قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ جو دعوت نہیں دے گا وہ ہلاک ہوگا، جو دعوت نہیں دے گا وہ ہلاک ہوگا۔ یہ قرآن کا جگہ جگہ اعلان ہے۔ اگر آپ قرآن نہیں جانتے تو آپ خاموش رہیے نا، آپ اسے غلو کہہ کر کیوں بات خراب کریں؟ جو دعوت نہیں دے گا وہ ہلاک ہوگا، قرآن کا فیصلہ ہے۔ دیکھ لیجیے حدیث میں حدیث پیش کی آپ کے سامنے کہ ساری امت ایک کشتی کی سوار ہے، اس کشتی میں ایک آدمی سوراخ کرنے لگے، فرمایا اگر تم نے اس کے ہاتھ نہ پکڑے تو تم بھی غرق ہوگے، یہ بھی غرق ہوگا۔ آپ نہیں چاہتے کشتی میں سوراخ ہو، آپ کا صرف اس بات کا نہ چاہنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں بہت کام کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ایک آدمی ہے وہ گناہ میں تو گناہ سمجھتا ہے، ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے لیکن روکتا نہیں ہے لوگوں کو۔ ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے مگر روکتا نہیں۔ یہ مثال اس شخص کی ہے جو کشتی میں سوار ہے سب کے ساتھ، وہ سوراخ کرنے کو برا تو سمجھتا ہے لیکن سوراخ کرنے والے کا آگے ہاتھ نہیں پکڑتا۔ بتائیے بچ جائے گا؟ یہ کیا خیال ہے آپ سب بتائیے۔ میں بہت اچھا سوال کر رہا ہوں سب سے۔ ایک کشتی میں سوار آدمی سوراخ کرنے کو برا سمجھتا ہے لیکن سوراخ کرنے والے کا ہاتھ نہیں پکڑتا جا کر، تو بتائیے آدمی بچ جائے گا؟ بولو کیا خیال؟ نہیں بچے گا جی؟
حدیث ہے، حدیث اللہ نے فرمایا جبرائیل اس بستی کو اٹھاؤ اور آسمان تک لے جا کے پٹخ دو اس کو۔ جبرائیل نے کہا اے اللہ اس میں تیرا فلاں ایک بندہ ہے جو کبھی تیری یاد سے غافل نہیں ہوا، اللہ نے فرمایا اس زمین اٹھا کے پلٹ دو۔ ہمارے احکام ٹوٹ رہے تھے، اس نے کوئی کوشش نہیں کی۔ میرے دوستو اس لیے بات سب نوٹ کر لیں کہ دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ ہر مسلمان کے ذمہ دعوت دینا فرض عین ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اور اس فرض عین کو ادا نہ کرنے والا مسلمان گناہگار ہے۔ پکی یا انصاف فرمایا من رأى منکم منکر، تم میں سے جو علی منکر کو دیکھ رہا ہے، آپ دیکھ لیجیے گناہوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں اور بیچارے کوئی دعا کرانے آ جائے، اجی دعا کر دو جی یہ گناہ کا اڈا لگ گیا ختم ہو جائے، کوئی کسی ولی کے پاس چلا جائے گا کوئی وظیفہ پڑھنے کو بتا دو۔ دعوت کے فریضے کو چھوڑ کر آپ کوئی وظیفہ پڑھنے دینی کو ختم کرنے کا اللہ کی قسم نہیں کر سکتے۔ تو ان سارے باطل کے گناہوں کے اڈوں کو توڑنے کا ایک ہی سبب ہے۔ گناہ کون کر رہا ہے؟ جنات کر رہے ہیں۔ گناہ کون کر رہا ہے؟ جنات کر رہے، جانور کر رہے، حیوان کر رہے، گدھے بندر کر رہے، کون کر رہا ہے؟ میری بات یاد رکھنا آپ، کافر کی بے دینی سے مسلمان کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کافر کی بے دینی سے مسلمان کے دین کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر مسلمان کے دین کا نقصان ہوگا تو مسلمان کی بے دینی سے ہوگا۔ سب بات جو آج کل مسلمانوں نے یہ بہانہ پکڑا ہوا ہے اور یہ جھوٹا عذر پیش کرتے ہیں کہ جی ہم تو دین میں چلتے مگر کیا کریں قانون یہ ہے۔ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، پہلے مسلمان اپنے دین کو بگاڑے گا، پھر اغیار دین کو مٹائیں گے، پھر مسلمان دین کو بگاڑے گا، پہلے مسلمان دین کو بگاڑے گا، پھر اغیار دین کو مٹائیں گے۔ بہت ضروری بات ہے، پہلے مسلمان دین کو بگاڑے گا، وہ تو بگڑے ہوئے دین خراب بنتا ہے قانون۔ جو قوم اپنے دین پر اور اپنے مزاج پر اور اپنے معاشرے پر اور اپنے کلچر پر جو قوم جمع رہتی ہے وہ قوم کبھی مٹائی نہیں جا سکتی۔ تو وہ قوم مٹائی جاتی ہے۔ صاحب کہتا ہوں اگر اغیار اپنے معاشرے پر مجتمع ہیں تو یہ زندہ قوم ہے، اگر مسلمان اپنے معاشرے پر مجتمع نہیں ہے تو یہ مردہ قوم۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ صاف ہمارے حدیث میں کہ جو تم میں سے منکر کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، تو منکر کون کر رہا ہے؟ منکر مسلمان کر رہا ہے۔ ان منکرات کے ماحول کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اس کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اس منکر کرنے والے کو دعوت دے کر اس کی جگہ تبدیل کر دیں۔ میں کہتا ہوں آپ سے تبلیغ میں پھرنے کا مقصد ہی یہی تھا، تبلیغ میں پھرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہر مسلمان کو دعوت دے کر اس کو برائی کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لے آنا، تبلیغ بھیجنے کا مقصد ہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے کہ ہر مسلمان اپنی ذات سے دوسروں کو دعوت دے، اس لیے کہ ایمان کی تکمیل کا، دین پر استقامت کا، اپنے دین پر غیبی مددوں کے اترنے کا، اور صاف بات ہے رکاوٹوں کے ہٹنے کا ایک واحد ذریعہ دعوت اللہ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں۔ اس لیے اپنے ماحول کو بدلو دعوت کے ذریعے، اپنے ماحول کو بدلو دعوت کے ذریعے، اپنے ماحول کو تبدیل کرو دعوت کے ذریعے۔ اس لیے قرآن نے جگہ جگہ دھمکی دی ہے، اس راستے میں نکلنے میں دیر کرنے والوں کو قرآن نے دھمکی دی ہے۔ پڑھیے آپ قرآن پڑھیے، قرآن کا حکم ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں پھرنے میں، مال خرچ کرنے میں کبھی مت کرو ورنہ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ انصار مدینہ نے یہ طے کیا کہ اسلام پھیل چکا ہے،
اسلام مضبوط ہو گیا ہے، مسلمان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، مسلمان کام کرنے والا عملہ کافی ہو گیا ہے۔ اب تک ہم پھرتے رہے، ہم نے کھیت کیار، اپنا گھر بار، اپنی تجارت، دکان کچھ پلٹ کے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ اب حالات گھر کے ایسے بن گئے ہیں کہ گھر کے کچھ تقاضے ہیں اور گھر کی کچھ ضروریات ہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے ہم کچھ عرصے مدینے میں رہیں گے مقامی کام کے ساتھ۔ یہ صحابہ نے کہا کچھ عرصے مدینے میں رہنا چاہتے ہیں، اور یہ بات جو کی تھی انہوں نے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ کی تھی، منافقین کی طرح نہیں کہ اللہ کے رسول سے نفرت کے ساتھ یہ سوچا ہو کہ ہمیں دعوت کا کام کرنا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ آپس میں مشورہ کہ ہم اب تک پھرتے رہے، جب اسلام کمزور تھا، مسلمان تھوڑے تھے، اب اسلام پھیل گیا ہے، تو رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں اور مسلمان زیادہ ہو گئے ہیں، اور اسلام کے مددگار کافی ہو گئے ہیں۔ اگر ہم کچھ عرصہ مقامی کام کرتے ہوئے، مسجد کی آبادی کی محنت کرتے ہوئے اگر ہم کچھ عرصہ مدینے میں رہ لیں، کچھ کاروبار دیکھ لیں، کچھ کھیت کیار دیکھ لیں، یہ ارادہ کیا انہوں نے۔ ادھر یہ مشورہ چل رہا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ قرآن میں دھمکی اتار رہے تھے، دھمکی۔ یہ تھوڑی کہتے رہتا ہے ہاں بھائی تم تو بڑے کام کرنے والے ہو، اور تم تو بڑے انصار ہو، اور تم نے تو ابھی تک بڑی محنت کی ہے، بس کوئی حرج نہیں ہے، کچھ دن تم یہاں ٹھہر جاؤ، کچھ دن کے لیے دعوت کا کام چھوڑ دو، کچھ دن کے لیے باہر پہ نکلنا چھوڑ دو، اور اب تو کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے، اس لیے نکلنا ضروری ہو۔ صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے نکلنا ضروری ہو جائے۔ جیسے آج کل کے لوگوں کا خیال ہے کہ صحابہ تو قتال بھی نہیں نکلا کرتے تھے، اسی کے لیے وعدے، اسی کے لیے وعیدہ ہوتی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ خیال غلط ہے بالکل۔ صحابہ کا پھرنا وہ تو اقامت دین کے لیے ہے، صحابہ کا نبی کی بعثت کا مقصد اسلام کو قائم کرنا ہے، دین کو قائم کرنا ہے۔ اس لیے نفر و خروج کا مقصد صرف دشمن سے مقابلہ کرنا ہی ہے، کوئی نکلنے کا مقصد نہیں ہے۔ یہ تو ایک وقتی عارض ہے جو کبھی پیش آئے کبھی پیش نہیں آیا۔ اصل مقصد نکلنے کا ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا اور ساری انسانیت کو ہدایت پر لانا، یہ نکلنے کا اصل مقصد تھا۔ ادھر یہ مشورہ ہو رہا تھا صحابہ کا، ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اللہ نے ان صحابہ کو نکلنے کی دھمکی دی ہے اور ہلاکت کی دھمکی دی ہے جو صحابہ بہت پھرنے والے تھے۔ سنیے تو صحیح، جو اس کام کو کرتے ہی نہیں ہیں ان کے لیے کیا دھمکی ہوگی، جب اتنی محنت کرنے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں دھمکی نازل کی۔ سوچیے، اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ صحابہ نے آئے، آپ نے پوچھا صحابہ سے یہ کیا بات ہے، تم نے کیا سوچا؟ اللہ ناراض ہو رہے ہیں، اللہ ناراض ہو رہے ہیں، تم نے کیا مشورہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے تو یہ سوچا تھا کہ اسلام پھیل چکا ہے، مسلمان کافی ہو گئے ہیں، ملکوں میں دین پہنچ چکا ہے، اب کچھ عرصے کے لیے کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور مقامی کام کے ساتھ کچھ کاروبار دیکھ لیں۔ اللہ نے بات کو پسند نہیں کیا۔ میرے دوستوں عزیزو، ہمارے جان کا، ہمارے مال کا، ہمارے وقت کا سب سے پہلا مصرف یہی ہے، سب سے پہلا مصرف یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو دنیا میں قائم۔ دیکھو حدیث میں ایمان کے تین درجے بتائے گئے۔ یہ حدیث سننا بہت ضروری ہے سب کے لیے، کیونکہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایمان کے بڑھنے کا سبب بھی دعوت ہے صرف، اور ایمان آپ کے اندر کتنا ہے اس ایمان کے ناپنے کا سبب بھی صرف دعوت ہے۔ صرف دعوت سبب ہے جاننے کا آپ کے اندر ایمان کتنا ہے، اور دعوت ہی واحد سبب ایمان کے بڑھنے کا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں ہم تو دین میں چلی رہے گا، دعوت کی کیا بات ہے؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سارے اعمال خیر ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم دعوت نہیں دیتے تو پھر آپ کیوں کہہ رہے کہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے؟ سنیے بہت توجہ سے میری بات۔ آج کل کے بیچارے بعض مولوی، بعض پڑھے لکھے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج کیے ہوئے ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں غیبت نہیں کرتا، میں اپنی ذات سے مکمل دیندار ہوں،
تو پھر آپ کیوں کہہ رہے کہ میرا ایمان کامل ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان کا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ دیندار ہیں. سنیے کان کھول کے سب. ایمان کا کمال یہ نہیں کہ آپ دیندار ہیں. ایمان کا کمال یہ ہے کہ کیا آپ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. سنیے میری بات توجہ سے بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں. میں اس کی ایک مثال دے رہا تھا آپ کو تاکہ میری بات آسان ہو جائے. سب عام سے عام آدمی سمجھ لے گا. ایک آدمی ہے, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, ایک عمل بھی کر رہا ہے. اور مزید آسان کرتا ہوں, ایک آدمی ہے کھانا کھا رہا ہے, پانی پی رہا ہے, چل پھر رہا ہے اور اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے. لیکن اس آدمی کو بخار ہے. اس آدمی کو بخار ہے. مجھے آپ یہ بتائیے, کیا آپ اس کے جسم کو دور سے دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بخار کتنا ہے؟ میرا سوال ہے. نہیں کہہ سکتے. بخار کے دیکھنے کے لیے آپ کو ایک تھرمامیٹر لگانا پڑے گا اس کی زبان کے نیچے. اس کی زبان کے نیچے آپ تھرمامیٹر لگائیں گے, ڈاکٹر لگائے گا. وہ پھر لگانے کے بعد کچھ دیر لگا کر کے پھر نکالے گا, پھر دیکھے گا, پھر کہے گا کہ آپ کو 103 بخار ہے. ایک بہت آسان مثال ہے. جس طرح اس تھرمامیٹر لگائے بغیر آپ کو سارا کام کرتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں, کسی کو معلوم نہیں کہ آپ کو بخار ہے. ایسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس دعوت کے فریضے کو ادا کیے بغیر ہمیں نہیں معلوم ہوگا آپ کو دیکھ کر کہ آپ کا ایمان کس درجے کا ہے. آپ تہجد پڑھتے ہوں, تلاوت کرتے ہوں, ذکر کرتے ہوں, جھوٹا بولتے ہوں, غیبت نہ کرتے ہوں, نام تو صحیح کرتے ہوں, تجارت میں آپ سچے ہوں, آپ کچھ بھی کتنے بھی نیک آدمی ہوں, ہمیں آپ کے ان سارے نیک اعمال سے نہیں اندازہ ہوگا کہ آپ کا ایمان کس درجے کا ہے. سنیے, میں بہت کام کی بات آپ سے. ایک آدمی کے مومن ہونے کا جو اندازہ ہوگا وہ آپ کے نیک اعمال سے نہیں ہوگا. جو علماء نے لکھا ہے وہ کہہ رہا ہوں میں. یہ کوئی آپ اس کو جو ہے انکار کر دیں گے, جیسا آپ گرو کہہ کر بات ختم کر دیں گے. میں ایک عالم محدث جلیل مولانا بدر عالم میر شاہ رحمۃ اللہ علیہ, جو اپنے زمانے کے محدثین کے استاد تھے, اپنے زمانے کے محدثین کے بھی استاد, وہ لکھتے ہیں میں لکھا ہے صاف ترجمان سنن کی کتاب ہے. اور ایسی کتاب ہے کہ ایسی کتاب میں کہتا ہوں کسی عالم کی بس کی لکھی نہیں تھی جو وہ لکھا ہے. اس میں لکھا ہو کہ ایک آدمی ہے جو نمازیں اتنی پڑھتا ہے, تہجد اتنی پڑھتا ہے کہ اس کی پیشانی پہ نشان پڑ جائے سیاہ, اور روزے اتنے رکھتا ہے کہ اس کے ہونٹ خشک پڑ جائیں, اور زکوٰۃ وقت پر ادا کرتا ہے پوری. وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں ایمان کی علامت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات سے نیک اعمال کرتے ہیں. اسلام میں ایمان کی علامت اسے بتایا گیا ہے کہ کیا آپ دوسروں کو نماز پر آمادہ کرتے نہیں کرتے, آپ دوسروں کو برائی سے بچاتے نہیں بچاتے, آپ دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتے یا نہیں کرتے. اگر آپ یہ کرتے ہیں تب تو آپ کا ایمان کا کمال ہے, اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کا اپنی ذات سے نیک اعمال کرنا یہ اسلام کی تکمیل کے لیے کافی نہیں. سب لکھا ہوا اس لیے کہ صاف ہے حدیث کہ جو آدمی, میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی خود میں, صاف یہ حدیث ہے کہ جو آدمی تم میں سے گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے. آپ دیکھیے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ایک آدمی شراب کے اڈے پر ہے, آپ پمفلیٹ چھاپ کے تقسیم کرا دیں, لگا دیں جگہ جگہ دیواروں پر اشتہار یہ شراب پینا حرام ہے, یا آپ مسجد میں بیان کرتے شراب کی جو ہے برائی میں سنیے, یا آپ پمفلیٹ چھاپ کے تقسیم کرا دیں پورے میوات میں کہ بھائی بتا دو لوگوں کو شراب پینا حرام ہے تاکہ ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے. میں آپ سے بہت کام کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. میں آپ کے سامنے حدیث سنا چکا ہوں
کہ اگر سوراخ کرنے والے کا آپ نے ہاتھ میں پکڑا تو آپ ہی ڈوبے نہیں، یہ بھی ڈوبے۔ اگر آپ جگہ جگہ اشتہار لگا دیں کہ بھائی شراب نہ پینا، اور آپ یہ کہیں جی میری ذمہ داری پوری ہوگی، میں بھی دعوت دے رہا ہوں۔ سنیے آپ، ایک آدمی کسی گڑھے میں کسی کنویں میں گر جائے اور آپ اس کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں، یا آپ پرچہ لکھ کر ڈالتے کنویں میں کہ آپ باہر آ جائیے، کیا آپ کے پرچے اس کی جان بچ جائے گی؟ کیا خیال ہے آپ کے بارے میں؟ کیا خیال ہے؟ اس کی جان بچ جائے گی کیا؟ سوچیے، وہ گڑھے میں پڑا ہوا ہے، اس کو آپ سہارا چاہیے، آپ چیخیں گے، ہنگامہ کر دیں گے آپ کہ بھائی آدمی کنویں میں گر گیا، اسے نکالو کسی طرح باہر۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ برائی کے ماحول کو بدلنے کے لیے حدیث نے سب سے پہلے ہاتھ کا ذکر کیا۔ اسے ذکر ہاتھ کا ذکر، ہاتھ کا ذکر یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار چلائیں، ہاتھ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تلوار چلائیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک آدمی جو نعوذ باللہ شراب کے اڈے پر ہے، آپ خوشامد کر کے ہاتھ پکڑ کر اس کا، کیونکہ یہ گناہ کرنے والا سوراخ کر رہا ہے کشتی میں، آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں، کسی کو منکر سے روک دینا ہاتھ پکڑ کر، یہ گویا اس کو کشتی میں سوراخ کرنے سے بچا رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یقین کے ساتھ کہ اگر آپ اس شراب پینے والے کا ہاتھ پکڑ کر لے آئیں مسجد میں، اس یقین کے ساتھ نماز ادا کر لی تو نماز کو شراب سے روک دو۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کے اعلیٰ ایمان کی علامت ہے کہ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، یا حدیث سے کہہ رہا ہوں آپ کا اعلیٰ ایمان۔ اور اگر آپ نے کسی گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے اس کو زبان سے سمجھایا جائے، پیار سے محبت سے آپ سمجھا کر اسے مسجد میں لے گئے، تو یہ آپ کے ایمان کا درمیانہ درجہ ہے، کیونکہ زبان سے آپ نے اس کو سمجھایا ہے، اس لیے بدن کا استعمال اثر ہے۔ یہ جو آج کل ایک بات چل پڑی ہے کہ بھائی نہیں کوئی خود دعوت دینے کی ضروری نہیں ہے، قلم بھی ہے، اخبار بھی ہے، رسائل بھی ہیں، موبائل بھی ہیں، ان سے بھی دعوت دی جا سکتی ہے، تو میں تو مجھے آپ کی اس رائے سے میں حیران ہوں کہ حدیث میں تو قلم کا، کتاب کا، اخبار کا، رسائل کا کہیں کبھی ذکر نہیں ہے، وہاں تو تینوں جو ایمان کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں، اس میں ایک ہاتھ ہے، ایک زبان، ایک دل ہے، بتائیے باہر کی کون سی چیز ہے؟ آپ نے بتا دی۔ آپ کے پاس کوئی دلیل تو پیش کیجئے، جہاں ایمان کے 3 درجے بتائے جا رہے ہیں وہاں انسان کے جسم کے 3 اعضاء کا بیان ہے، ہاتھ، زبان اور دل، بتائیے۔ یہ تو آپ دل کا استعمال کر رہے ہیں، یا ہاتھ کا استعمال؟ ہاتھ کا استعمال کیا آپ نے، اعلیٰ ایمان ہے آپ کا۔ آپ زبان سے کسی کو منکر سے روکے، یہ آپ کا درمیانہ ایمان ہے، اور آپ نہ ہاتھ سے آ سکتے ہیں، نہ زبان بول سکتے ہیں، اور آپ گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں دل سے، اور آپ کو یہ، آپ اس سے پریشان ہو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور دل کی قوت لگا کر اللہ سے کہہ کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا دل متاثر ہوا ہے صرف گناہ کو دیکھ کر، آپ کو غم ہو رہا ہے ایک آدمی کو گناہ کرنے سے، تو یہ فرمایا حدیث میں کہ یہ آپ کا دل جو متاثر ہو رہا ہے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر، یہ آپ کا سب سے کمزور ترین ایمان ہے، وذاک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو نماز ضائع کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، نعوذ باللہ شراب پیتا ہوا دیکھ رہا ہے، نعوذ باللہ کسی اور گناہ میں مبتلا دیکھ رہا ہے، یا نعوذ باللہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی شکل سنت کے خلاف دیکھ رہا ہے اور اس کا دل نہیں دکھ رہا ہے اس کو دیکھ کر، تو اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے، چاہے نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، تلاوت کرتا ہو، سارا اعمال خیر کرتا، پڑھیا حدیث پڑھیا۔ میں تو حیران ہوں آپ نے کیا سوچا ہے، یا آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ بھائی دعوت دینا کوئی فرض نہیں ہے، ہر ایک ذمہ ضروری نہیں ہے۔ میرے ساتھیو، یہ ایک فریضہ ہے جس کو چھوڑنے پر قرآن حدیث کے اندر وعیدیں بھری ہوئی ہیں، اس لیے ہر مسلمان کے ذمہ ہے
کہ وہ اس دعوت کے فریضے کو ادا کرے. ہمارے یہاں اس راستے میں نکلنا دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہے. اس راستے میں نکلنا ارتداد کو روکنے کے لیے ہے. اس راستے میں نکلنا وہ امت کو اللہ کے فرائض پر جمع کرنے کے لیے ہے. ایسا کا محفوظ ہے، بالکل حق ہے، اپنی جگہ صحیح ہے، اور انہی قرآن کی آیتوں اور احادیث کی روشنی میں یہ محفوظ ہے کہ اگر ہر سال 4 مہینے اس راستے میں نکلنے کو اپنا جزو زندگی نہ بنایا تو ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے. میں کہتا ہوں بالکل صحیح بات ہے یہ، اور اس بات کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر مسلمان امر معروف نہی منکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنا وہ فارغ نہیں کرے گا تو اس کا ایمان گھٹتے 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 وہاں پہنچ جائے گا کہ بھئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھ اس تکلیف نہیں ہوگی تو اس کی دل ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہوگا. یہ حدیث جگہ ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے. اس لیے پورا مجمع اس کا فیصلہ کر لے، عزم کر لے کہ آج کے بعد یہ فیصلہ کر لیا میوات میں رہنے والے کسی مسلمان کے سال کے 4 مہینے کبھی ناغا نہیں ہوں گے. بس صاف صاف کیا مجھے تو آپ کو ساری دنیا میں پیش کرنا ہے، یہ معمولی بات تھوڑی ہے. اور مجھے امید ہے اگر تم ٹھان لو گے اللہ نے تمہیں ایسی صلاحیت دی ہے، تم کر سکتے ہو. اگر یہ کام تم نہ کر سکتے مالیہ صاحب تمہارا انتخاب نہ کرتے اس کام کے لیے. آپ دیکھیں تاجروں کو، عہدے داروں کو، مالداروں کو کیوں نہیں پکڑا دیتے پہلے اس کام کے لیے؟ یہ ہر نبی کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی قوم سے اپنے کام کو شروع کرتے ہیں جو قوم قربانی دینے اور سادگی کا مزاج رکھتی ہے. اور تمہارے کے ساتھ